داستان افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ واقعات کو قوت متخیلہ کے سہارے بیان کرنے ہی کو افسانہ گوئی کہتے ہیں۔ افسانہ کے لغوی معنی جھوٹی اور فرضی کہانی کے ہے، لیکن ہر افسانے کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ ہر واقعہ بیان ہوتے ہوئے کہانی بن جاتا ہے۔ کہانی افسانوی ادب کی کئی قسموں میں سے منقسم ہے۔ داستان، قصہ، حکایت، ناول اور مختصر افسانہ سب کہانی کی شکلیں ہیں۔ اب تمام تر اصناف میں کوئی کہانی یا واقعہ ضرور ہوتا ہے۔ داستان کہانی کی قدیم اصناف میں سے ایک ہے۔ داستان کی روایات ان چھوٹی چھوٹی حکایات اور روایتوں سے جڑی ہوئی ہیں جن کا جنم انسانی زندگی کے ساتھ ہوا۔ انسان کی یہ فطری خواہش اور معاشرتی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے آلام اور مصائب سے دور کسی پردوس میں رہ کر تمام شادمانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور اپنے دل و دماغ کو راحت کے لیے کوئی ذریعہ پیدا کرے۔ داستان روز اول سے اس کے لیے تفریح اور دل بہلانے کا ذریعہ بن گئی۔ دراصل داستان ایسی ذہنی آسودگی کا نام ہے جو پریشانیوں کے احساس کو ختم کر کے نیند کی پرسکون وادی میں پہنچا کر حسین خوابوں کے جھروکے کھول دیتی ہے۔ داستان فرضی اور فرسودہ کہانیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان کہا جاتا ہے۔ کہانی قصہ در قصہ ہو کر داستان بنتی ہے۔ بقول کلیم الدین احمد، داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ باری بھرکم صورت ہے۔ داستان بنیادی طور پر سننے سنانے یعنی بیان کا فن ہے۔ داستانیں تحریری شکل میں آنے سے قبل سنائی جاتی تھی۔ داستان گو داستان بیان کرتا تھا۔ داستان اس ماحول کی پیداوار ہے جہاں لوگوں کے پاس فرصت اور اطمینان کی افراد تھی۔ غم دنیا سے بے نیاز یہ لوگ اپنی تفریح کا سامان داستانوں سے فراہم کرتے تھے۔ داستان گو اپنے تخیلات کی مدد سے داستان کو اتنا دلچسپ بنا دیتے تھے کہ سامعین حیرت کی دنیا میں غرق ہو جاتے۔ داستان اور داستان گو کی کامیابی اسی میں تھی کہ وہ سامعین کی توجہ کو برقرار رکھے۔ وہ داستان میں ایسے واقعات شامل کرتا تھا کہ جو سننے والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے۔ یوں قصے میں حسن و عشق کی خوشنمائیوں، خیر و شر کی لڑائیوں اور ماپوق الفطرت عناصر کو شامل کر کے حیرت کی فضا پیدا کر کے پیش کرنے کا نام داستان ہے۔ داستان کے موضوعات محدود ہوتے ہیں۔ پوری داستان کا انحصار شہزادے اور شہزادی کی داستان عشق پر ہوتا ہے، لیکن انہی دو کرداروں کے سہارے داستان گو بے شمار مضامین پیدا کر لیتا ہے، یہاں تک کہ غیر سننے والوں کی دلچسپی کا سامان ایک ہی داستان میں فراہم ہو جاتا ہے۔ دراصل داستان جاگیردارانہ نظام کی پیداوار ہے۔ اسی معاشرے میں اس صنف کو فروغ حاصل ہوا۔ اسی وجہ سے داستان کی معاشرت اسی دور کی عکاس ہے۔ داستان کے مرکزی کردار شاہی نظام کے افراد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ داستان میں ہمیشہ ہیرو کوئی شہزادہ ہوتا ہے جس سے وابستہ کوئی سلطنت اور بڑی فوج ہوتی ہے۔ پوری کہانی اسی کے گرد طواف کرتی ہے۔ داستان بیان کا فن ہے جس کی کامیابی کا انحصار داستان گو کی قوت بیان پر ہوتا ہے۔ ہر داستان میں کہانی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، لیکن داستان گو اپنی قوت متخیلہ کی مدد سے اسے چھوٹی سی کہانی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناول کی فضا میں عوامی زندگی کی ایک جھلک بہت کم ہوتی ہے۔ ناول، افسانہ اور داستان میں یہی فرق ہے۔ ناول اور افسانہ زندگی کی حقیقت کو پیش کرتے ہیں اور داستان میں حقیقت سے پرے باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود داستان میں اس عہد کی جھلکیاں شامل ہو جاتی ہیں اور اس میں اپنے زمانے کی تہذیب کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ حسن و عشق کی اس داستان کو بلا شبہ گزشتہ صدیوں کی تہذیبی تاریخ بھی کہا جا سکتا ہے۔ داستان کے عناصر ترکیبی توالد داستان کے فن کا بنیادی عنصر ہے۔ داستان اس ماحول کی پیداوار ہے جہاں لوگوں کے پاس فرصت کی افراد تھی۔ ایسی صورت میں وقت گزاری کے لیے رقص و سرور کے علاوہ داستان سننا بھی ایک بہترین مشغلہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے داستان گو ایک کہانی میں بہت سی کہانیاں شامل کر کے داستان کو طول دینے کی کوشش کرتا، لیکن ہر کہانی بنیادی قصے کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ باتوں سے بات اس طرح پیدا کی جاتی کہ سننے والوں کو بے ربطی کا احساس نہیں ہوتا۔
دراصل داستان گو سامعین کے اشتیاق اور دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے قصے میں قصہ جوڑتا جاتا۔ داستان امیر حمزہ بوستان خیال الف لیلہ پسائب فسانہ عجائب اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ جہاں تک داستان کے پلاٹ کی بات ہے، توالد، بے ربطی اور پیچیدگی کی موجودگی میں داستان سے یہ توقع رکھنا کہ اس میں کوئی مربوط پلاٹ ہوگا ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ داستان میں ایک بے ترتیب اور بے قاعدہ پلاٹ ہوتا ہے، جیسے داستان گو کہانی کے ساتھ ساتھ مرتب کرتا چلا جاتا ہے۔ داستان کے پلاٹ کی بے ربطی اس ماحول کی پیداوار ہے جس میں داستانیں لکھی گئی۔ وہاں داستان گو کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وقت کتنا گزر گیا اور نہ ہی سامعین کو اس کی کوئی پرواہ ہوتی تھی، لیکن بعض داستانوں میں سادہ قصہ بھی ملتا ہے۔ سبرز کا پلاٹ دوسری داستانوں کے مقابلے میں زیادہ مربوط ہے اور اس میں ابتدا سے آخر تک ایک ہی قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح فسانہ عجائب کا پلاٹ دوسری داستانوں کی طرح نہ تو غیر مربوط ہے اور نہ ہی پیچیدہ، ان میں سے وحدت اور تسلسل دونوں موجود ہے۔ لیکن بہرحال زیادہ تر داستان میں غیر مربوط پلاٹ ہی پایا جاتا ہے۔ کردار داستان کے کردار ناول اور افسانے کے مقابلے میں بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبھی داستانوں میں کردار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ داستانوں میں دو طرح کے کردار ہوتے ہیں، ایک وہ جو خیر کی نمائندگی کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو جنگ و جدل اور شر میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کرداروں میں انسانی فطرت کی طرح تبدیلی کا عنصر موجود نہیں ہوتا، بلکہ ابتدا تا آخر یکسانیت رہتی ہے۔ داستان کا مرکزی کردار یعنی شہزادہ تمام صفات کا مالک ہوتا ہے۔ خوبرو اور دانشمند، تمام طلسمات توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہی صورت شہزادی کی ہوتی ہے۔ ناز و نغم میں پلی اتنی نازک غیر مرد کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائے۔ خیر کی نمائندگی کرنے والے تمام کردار انتہائی متقی اور پرہیزگار دکھائی جاتے ہیں۔ داستان کے برے کردار میں دنیا کی تمام برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ سب شہزادے کے منزل تک پہنچنے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، کبھی جادو کے ذریعے یا کبھی براہ راست جنگ کر کے شہزادے کو مات دینا چاہتے ہیں۔ ان برے کرداروں میں انسان کے ساتھ ساتھ دیو، جنات وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ داستان میں عام طور پر کرداروں کے نام علامتی رکھے جاتے ہیں۔ باغ و بہار میں چاروں درویش ہزار بخت کے علاوہ خواجہ سرپرست کے کردار ناقابل فراموش ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی کردار کے کچھ معاون مزاحیہ کردار بھی ہوتے ہیں، جیسے داستان امیر حمزہ میں عمرو عیار کا کردار بات بات پر مسخمہ خیز کلمات کہہ کر تفریح کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ ماپوک الفطرت عناصر داستان کی دنیا عام دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں عجیب و غریب قسم کی مخلوق دکھائی دیتی ہے۔ یہاں دیو، جن اور پریاں ہوتی ہے۔ نجومی، جوتشی اور جادوگر جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ طلسمات کا جال بچا ہوتا ہے، یعنی داستان کو دلچسپ بنانے اور اس میں حیرت انگیز فضا پیدا کرنے کے لیے ماپوک الفطرت عناصر کو شامل کیا جاتا ہے۔ عام زندگی کے واقعات کو سننے سے سامعین لطف اندوز نہیں ہوتے، وہ غیر فطری واقعات کو داستان گو سے توقع رکھتے ہیں۔ اس لیے داستان میں غیر فطری عناصر کا بیان کر کے سامعین کا اشتیاق بڑھایا جاتا ہے۔ آج کے مقابلے میں پچھلی صدیوں کے لوگ توہم پرست لوگ تھے، جن کو جن، پریوں اور جادو پر پختہ یقین تھا، اس لیے ہر ملک کے ابتدائی ادب میں ماپوک الفطرت عناصر ملتے ہیں۔ داستان میں پوک الفطرت کرداروں کی شمولیت گراں نہیں گزرتی، بلکہ اس سے دلچسپی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اردو کی طویل داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال میں جا بجا جادوئی کردار نظر آتے ہیں۔ منظر نگاری داستان کی توالد کا انحصار منظر نگاری میں مہارت رکھنے پر بھی ہے۔ اس لیے داستان میں بہترین منظر دکھائی دیتے ہیں، جس کو داستان گو فنکارانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ یہاں اونچے پہاڑ اور سرسبز اور شاداب میدان اور باغات کے ساتھ ساتھ صحرا بھی موجود ہے۔ داستانوں میں ان سب کا عکس نظر آتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں کسی نہ کسی بہانے
جشن کا انعقاد ہوتا تھا جس میں رقص و سرور کا سامان مہیا ہوتا تھا۔ ان تقریبات کی خوبصورت منظرکشی بھی داستان میں کی گئی ہے۔ باغ و بہار میں مکمل جزئیات کے ساتھ منظر پیش کیے گئے ہیں۔ اسلوب یوں تو داستان سننے سنانے کا پن ہے، لیکن اس زبان بیان کا انداز بھی عام گفتگو سے مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے جب تحریر کا پن آیا اور داستانیں لکھی جانے لگی تو اس کا انداز بھی عام تحریر سے مختلف رہا۔ داستانوں میں عام طور پر دو طرح کے اسلوب اختیار کیے گئے، ایک پرشکوہ اور دوسرا سلیس اور سادہ۔ کوئی بھی داستان عام طور پر اپنے موضوع کے اعتبار سے اہم نہیں ہوتی، بلکہ اسے اہم بناتا ہے اس کا اسلوب، واقعات کی ترتیب اور جزئیات کا بیان۔ صبرس سے لے کر باغ و بہار تک ہر داستان اسلوب کے حوالے سے اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ صبرس کا اسلوب مبتدی اور مجموعہ ہے، لیکن وہاں بھی سلاست موجود ہے، جبکہ باغ و بہار کا اسلوب سادہ اور سلیس، جس میں عوامی زبان کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، جس میں روزمرہ اور محاورے کی چاشنی موجود ہے۔ اس طرح فسانہ عجائب کا اسلوب نہایت مشکل، پرشکوہ اور منفرد ہے، اور یہی اس کی انفرادیت ہے۔ اس طرح سے بھی داستانیں اپنی مخصوص اسلوب کے سب پہچانی جاتی ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی شناخت بنتا ہے۔ ارتقاء دنیا کی کوئی بھی زبان داستانوں کے ذخیرے سے خالی نہیں۔ دیگر زبانوں کی طرح عربی اور فارسی کے قدیم لٹریچر بھی داستانوں کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ اردو زبان اور شاعری کی طرح اردو داستان کا بھی عربی اور فارسی داستانوں سے گہرا تعلق ہے۔ ادب کے دکنی دور میں متعدد داستانیں لکھی گئیں، مگر ان میں سے بیشتر منظوم تھیں۔ ویسے تو ملاوج ہی نے تصنیف صبرس کو بھی داستان قرار دیا ہے، لیکن حسین عطاخان تحسین کو طرز مرصع 1758 کو اردو کی پہلی اور باقاعدہ نثری داستان مانا گیا، جو کہ فارسی ترجمہ کی گئی۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام کئی داستان تحریر کی گئی، جن میں حیدر بخش علی حیدر کی آرائش محفل باقاعدہ نثری داستان مانا گیا، جو کہ فارسی ترجمہ کی گئی۔ اور تو کہانی خلیل خان اشک کی داستان، امیر حمزہ مظہر علی ولاء کی ہفت گلشن اور میر امن کی باغ و بہار شامل ہے۔ ان داستانوں کے علاوہ رانی کیتکی کی کہانی انشا، ہفت گلشن، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب، بوستان حیات از خواجہ بدر الدین امان، جبکہ طلسم خوش رہا، اور سروشی صحن فخر الدین صحن دہلوی کی تحریر کردہ ہے۔ ان میں سے بیشتر داستانیں فارسی سے ترجمہ کی گئی۔ افسانہ عجائب البتہ پہلی تبازہ داستان ہے۔ میر امن دہلوی۔ میر امن کا اصل نام میر محمد امان اور تخلص امن تھا۔ باقاعدہ شاعری کبھی نہیں کی۔ میر امن کے بزرگ ہمایوں کے عہد میں مغلیہ دربار سے وابستہ ہوئے، دہلی میں پیدا ہوئے اور یہی پروان چڑھے۔ اس کے بعد میر امن دلی کو حیرآباد کہہ کر عظیم آباد پہنچے، وہاں سے کلکتہ گئے، کچھ دن بیکاری میں گزرے۔ بالآخر میر بہادر علی حسینی نے ان کا تعارف فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے سربراہ ڈاکٹر گلکرائست سے کرایا۔ انہوں نے میر امن کو کالج میں ملازم رکھ لیا اور قصہ چار درویش فارسی سلیس نثر میں لکھنے پر مامور کیا، چنانچہ ان کی فرمائش میں 1801 میں باغ و بہار لکھنی شروع کی اور 1802 میں مکمل ہوئی اور 1803 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ میر امن کی دوسری کتاب گنج خوبی ہے۔ میر امن کی زندگی کے حالات کسی کتاب یا تذکرے میں نہیں ملتے، لہٰذا ان کی ولادت و وفات کے بارے میں کسی کو صحت کے ساتھ معلوم نہیں۔ باغ و بہار فورٹ ولیم کالج کی دین ہے، جو انگریزوں کو مقامی زبانوں سے آشنا کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ میر امن نے باغ و بہار جان گلکرائست کی فرمائش پر میر عطا حسین کی طرز مرصع سے ترجمہ کی، اور اس طرح یہ داستان اردو نثر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اردو نثر میں پہلی مرتبہ سلیس اور آسان عبارت کا رواج ہوا، جو اسی داستان کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آگے چل کر غالب کی نثر نے اس کمال تک پہنچا دیا، اس لیے تو مولوی عبدالحق
کا کہنا ہے کہ اردو نثر کی ان چند کتابوں میں باغ و بہار کو شمار کیا جاتا ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور شوق سے پڑھی جائے گی۔ اسلوب: داستانوں میں جو قبول عام باغ و بہار کے قصے میں آئی وہ اردو کی کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوا۔ عوام اور خواص دونوں میں یہ داستان آج بھی اتنی ہی مقبول ہے جتنی آج سے 250 برس پہلے تھی۔ اس کی غیر معمولی قبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کی دلکش اور دلنشین بیان ہے، جو اسے اردو زبان میں ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ باغ و بہار اپنے وقت کی نہایت فصیح اور سلیس زبان میں لکھی گئی ہے۔ میر امن دہلوی کے رہنے والے ہیں اور ان کی زبان ٹیٹ دہلوی کی زبان ہے۔ میر امن نے اپنی زبان میں روزمرہ اور محاورے کا پورا خیال رکھا ہے۔ معاشرت کی عکاسی: باغ و بہار کے دیباچے میں انہوں نے اپنے تیز دلی کا روڑا لکھا ہے۔ انہیں دلی والا ہونے پر بڑا فخر ہے، اس لیے میر امن کی باغ و بہار میں دہلوی تہذیب و معاشرت کی مرقع کشی اس خوبصورت اور دلکش پیرائی میں کی گئی ہے کہ اس کے آئینے میں اس کا دور نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اس میں اس عہد کی دلی کے اشخاص اور افراد کی چلتی پھرتی اور بولتی چالتی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کہانی میں دور محمد شاہی کی پورے تہذیب و ثقافت تمام تر معاشرتی اقدار کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ لوگوں کا رہن سہن، مختلف تہواروں، مروجہ کھانے، لباس اور تکلفات کی مکمل تصویر کشی اس داستان کا بنیادی خامہ ہے۔ کردار: باغ و بہار میں یوں تو بے شمار کردار موجود ہیں، لیکن بنیادی اور مرکزی مردانہ کرداروں میں پہلا درویش اور دوسرا درویش، تیسرا درویش، چوتھا درویش آزار بخش خواجہ سنگ پرست شامل ہے، جبکہ شہزادہ فرنگ کاکو کا بہرزادہ خان سپاہی، مبارک حبشی، ملک صادق اس کردار کے ضمنی کردار ہیں۔ سبزپوش بزرگ، ملک شاہ پال اور جنات اور پریوں کے کردار اس داستان کے مفوق الفطرت کردار ہیں، جبکہ زنانہ کرداروں میں بصرہ کی شہزادی ماروخ، وزیرزادی سرندیپ کی شہزادی شامل ہیں۔ میر امن کے کرداروں کے ضمن میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کے مردانہ کرداروں کے مقابلے میں نسوانی کردار زیادہ جاندار ہے۔ سید وقار عظیم میر امن کے نسوانی کرداروں میں لکھتے ہیں کہ کردار نگاری کے معاملے میں میر امن نے جو توجہ ہر داستان میں ہیروئن پر صرف کی ہے، اس سے مردوں کے کردار محروم رہتے